बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हैं। आपको पता है कि दिलीप कुमार साहब इस दुनिया में नहीं रहे। पाकिस्तान में उनकी फ़ैमिली से आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे। उनके फ़ैमिली मेम्बर्स दिलीप कुमार साहब के भतीजे और उनके भतीजों के साहिबजादे यहाँ पर मौजूद हैं। गोया आप कह सकते हैं कि दिलीप कुमार साहब की पाकिस्तान में जितनी भी फ़ैमिली है वो यहाँ पर खुशकिस्मती के साथ एक ही गो में आपको नज़र आ सकती है। फवाद इसाक साहब से आपकी तफसीली मुलाकात हो चुकी है इसी चैनल के तवस्सुत से। सेनेटर मोहसिन अज़ीज़ साहब जो हैं इस वक्त मौजूद हैं। उनकी रिहाइशगाह पर कुरान ख़वानी का अहतमाम किया गया था। थोड़ा सा इस हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे और मुख्तसर सी यादें दिलीप साहब की जो हैं मोहसिन अज़ीज़ साहब आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा। आज एक यहाँ पे एहतमाम किया गया कुरान ख़वानी का यूसुफ़ खान साहब के इसाले सवाब के लिए। हम सब आज दुआ गो हैं कि उनको अल्लाह वहाँ पे वो इज़्ज़तें दे जो कि उनको यहाँ मिली हैं, उससे बढ़ के वहाँ इज़्ज़तें दे और अल्लाह ताला उनको जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। आज पेशावर के शहरियों ने ये साबित कर दिया कि आज भी उनके दिल में दिलीप कुमार यूसुफ़ खान बसते हैं। हमें तो ये मालूम था और हम तो ये जानते थे कि दिलीप कुमार साहब, यूसुफ़ खान साहब हमसे बड़े शफ़ीक तरीके से, बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से हमेशा मिले हैं। जब भी मुलाकात हुई है, मुलाकातें तो बहुत कम हैं लेकिन फिर भी जो एक एक मुलाकात है वो एक एक मुलाकात यादगिरी है। लेकिन आज जो लोग यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ पे रेफरेंस में जो तकारीर की, उनके लिए कलमात लिए, आज मुझे मालूम हुआ कि वो तमाम जो लोग यहाँ से पेशावर से उनके पास जाते थे, उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शफ़ीकाना तरीके से, बहुत मोहब्बत के तरीके से, बहुत जो है मिलनसारी के तरीके से उनसे मिलते थे और उनकी वहाँ पे जो है उनकी इज़्ज़त अफजाई करते थे। दोबारा भी आपसे बात करते हैं। मोहसिन अज़ीज़ साहब के साहबजादे हैं अफ़वान अज़ीज़ साहब, सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर भी रहे हैं। आपने कब मुलाकात की, आपको याद है कब रब्ता हुआ या फ़िल्मों के ज़रिए ही आपकी यादी मुलाकात होती रही दिलीप साहब से? मेरी एक दो दफ़ा उनसे मुलाकात रही थी। एक दफ़ा तो मैं बहुत छोटा था 87-88 में, और फिर 97 में वो यहाँ पर आए थे जब मेरे दादा की वफ़ात हुई थी। तो उनको देख के हमेशा हमें उस जो दादा के, चूँकि वो फर्स्ट कज़न थे और उनके भाइयों का एक गुफ्तगू का तर्ज जो था वो उनसे बहुत मिलता था। तो हमें हमेशा जब भी उनकी इंटरव्यू देखते या उनके अंदाज़ को देखते थे तो हमें वो दौर के वो फैमिली के मेंबर्स याद आते और हमारे साथ उनका रवैया बहुत शफ़ीकाना था, बहुत मोहब्बत करते थे अपनी फैमिली के साथ। उन्होंने वहाँ पे भी हमेशा जो ये तो हमने गुफ्तगू में सुना, लोगों से, अपने रिश्तेदारों से पता लगा कि कितनी उन्होंने फैमिली को जोड़ के रखा, प्यार की, मोहब्बत किया अपनी फैमिली के साथ। और आज भी वही ये चीज़ की अक्कासी करता है कि लोग किस तरीके से जौक दर जौक आए। पेशावर के शहर ने उनको बहुत मोहब्बत दी, उनके सब रिश्तेदारों ने उनको बहुत मोहब्बत दी और ये उनकी तबीयत की अक्कासी करता है। हसन साहब मौजूद हैं यहाँ पे और रिश्ते में हसन साहब भी दिलीप साहब के भतीजे लगते हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप शक्ल से माशाल्लाह हीरो लगते हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जाने का कोई शौक़ है आपको? कभी उस तरफ सोचा तो नहीं, बट रिप्रेजेंटिंग माय फादर अब्दुल वहीद जान साहब जी, तो हैव हर्ड अ लॉट अबाउट दिलीप साहब बैक इन द डेज़। उनके बारे में मैंने यही सुना, ये जब ये सारे लोग काबुल में फ्रूट मर्चेंट्स के लिए, यानी फॉर फ्रूट बिजनेस व्हेन दे यूज्ड टू गो देयर, और उसके सिवा I was 3 years old once he was in Pakistan जी। उस वक्त I've heard कि वो सुनील दत्त साहब थे, फरीदा जलाल साहिबा थी, but I was very young back then. But उसके बाद तो it's just been memories of his movies. और apart from that, I know once my father was he visited Bombay Stock Exchange, तो उस वक्त he got a chance to see him over there. So that was the last I've उनकी proper कोई कहानियाँ सुनी थी. But other than that, so it's just been the movies. I've heard he was a great personality. My condolences to his family in India. और उसके बस I just pray कि अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। आमीन। That's it. आमीन, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर यासर एजुकेश साहब मौजूद हैं, इनसे भी हम जानेंगे और दिलीप साहब की फैमिली के बाकी मेंबर्स भी आप देख सकते हैं। मुख्तसरन आज की इस तकरीब के हवाले से बताइए, लोगों की मोहब्बत आपने देखी, पेशावरियों की मोहब्बत देखी दिलीप साहब के लिए? बहुत शुक्रिया मेरे भाई। मोहब्बत कहते हैं ना कि तालीक हाथ से नहीं बचती। उन्होंने इस मुल्क को, इस मिट्टी को, इस ख़ानदान को और इस पेशावर
کو بہت عزت دی ہے. انہوں نے اپنی ہر تقریر میں, ہر محفل میں, ہر فیملی گیدرنگ میں, ہر آفیشیل گیدرنگ میں اپنے ملک کو یاد رکھا, اپنے شہر کو یاد رکھا, اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھا. آپ ان کی ٹی وی کلپس کہیں بھی آپ دیکھیں تو وہ بار بار پشاور کی خوبصورتی, اپنے خاندان والوں کے نام لے کے یاد کرتے تھے. اگر آپ دیکھیں دنیا میں بہت بڑے بڑے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے, بہت بڑی ہستیاں دیکھی ہیں آپ نے, بہت بڑے ایکٹر سپر سٹارز دیکھے ہیں, بہت جگہ کسی جگہ پہنچ کے اپنے ملک کو ہی بھول جاتے ہیں. لیکن شکر الحمدللہ وہ اسی مٹی کے تھے اور انہوں نے آخری دم تک یاد رکھا. اور جس طرح فواد انکل, فواد اسحاق صاحب میرے ماموں, اور محسن عزیز انکل میرے ماموں, یہ تو ان کے ساتھ کافی ان ٹچ تھے, آئے گئے بھی ہیں. تو شاید ہماری قسمت میں ان کے ادھر وہاں ملاقات نہ ہوئی اور نہ ہماری قسمت میں ان کا وہاں پہ جنازہ ہم کر سکے. بس یہی ہمارے پاس جو کر سکتے تھے ہم نے کیا, اور ہم ان کو ساری عمر یاد رکھیں گے, پورا ملک یاد رکھے گا, پشاور یاد رکھے گا, یہ خاندان اس کو تو کبھی بھی نہیں بھول سکتا. تھینک یو. فواد اسحاق صاحب بھتیجے ہیں دلیپ صاحب کے, اور یہ صاحب جو ہیں یہ فواد اسحاق صاحب کے صاحبزادے ہیں. جی بتائیے گا کیا آپ کی فیلنگ ہے آج کی اس تقریب کے حوالے سے, اور آپ کو جب یہ احساس ہوتا ہے اور جب آپ کو یہ بتایا جاتا ہے اور جب آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جی لوگ آپ کو اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ جی آپ دلیپ صاحب کے خاندان میں سے ہیں, تو کیسی فیلنگ ہوتی ہے آپ؟ آنیسٹلی یہ بہت اچھی فیلنگ ہوتی ہے. ہم اپنے آپ کو جب انٹروڈیوس کراتے ہیں کہ ہماری فیملی ممبر تھے, ایک لیجنڈ, ایک سپر اسٹار ہمارے فیملی کا حصہ تھے, وی فیل پراؤڈ آن دیٹ. ناٹ اونلی دیٹ, لیکن مطلب پشاور میں ہی از نون, پاکستان میں ہی از نون آل اوور دا ورلڈ. بٹ آج کی یہ تقریب کا آپ نے پوچھا ہے, ان کے لیے ایک دعا رکھی گئی ہے. پشاور کے لوگوں نے اپنی پارٹیسپیشن دکھا کہ دے ہیو شون کہ دے اسٹل آر دیر فار دا پیپل آف پاکستان, پیپل آف پشاور. وہ یہیں پہ آئے, انہوں نے اپنی اٹینڈنس شو کیا ہے. بہت شکریہ. آپ سے آپ کا تعارف ہم چاہیں گے کہ آپ خود کریں, اور آپ کی کبھی ملاقات ہوئی دلیپ صاحب سے؟ جی میں اسفندیار خان میرا نام ہے. میں محسن بھائی میرے کزن لگتے ہیں اور فرسٹ کزن ہیں میرے, اور جی ان سے میری ملاقات ہوئی. اور جو آج کی محفل تھی, ہی ڈیزرو دیٹ, بٹ ہی ڈیزرو مور دین دیٹ کہ ان کے ہوتا. ٹھیک ہے, 97 میں ہم 90s میں آئے تھے تو یہاں پہ ان سے ملاقات ہوئی تھی. 97 میں ہم بامبے میں گیا تھا اپنے یونیورسٹی کا ٹرپ لے کر, تو ہم ان کی طرف گئے, ان سے ملاقات ہوئی. تو آپ یقین رکھیں کہ وہ رہتے وہاں پہ تھے لیکن ان کا دل پشاور میں ہوتا تھا. وہ پشاور کی میں رات کو کچھ لیٹ آورز میں ان کے پاس پہنچا, بلکہ ان کے بھائی سے ملاقات ہوئی, اور انہوں نے رات کے لیٹ آورز جیسے ان کو پتہ چلا انہوں نے مجھے کال کیا کہ آپ آؤ اور مجھ سے ملاقات کرو. پھر گیا, میں ان سے ملا, کافی دیر بیٹھ کے گپ شپ لگاتے رہے. پھر انہوں نے دوبارہ تمام جو میرے ساتھ اسٹوڈنٹس گئے ہوئے تھے ان سب کو انوائٹ کیا, کھانے کا ہمارا وہاں پہ انہوں نے بندوبست کیا. پھر ایون جب ہم واپس آ رہے تھے تو اس دن مجھ سے اسپیشلی یہ بامبے سے ملنے دہلی آئے, اور انہوں نے کہا کہ نہیں آج کا ڈنر آپ نے میرے ساتھ کرنا ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس دن ہم نے واپسی کرنی تھی, تو لیکن میں ان کے پاس گیا, ان کا تھینکس ادا کیا اور بہت خوشی ہوئی ان سے. لیکن وہ ایک بہت ہی ہمبل اور ڈاؤن ٹو ارتھ مین تھے. وہ جو لوگوں میں جس مقام پر وہ تھے, نہ صرف پشاور میں بلکہ انڈیا میں بھی ان کو بڑے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا. ٹھیک, بہت شکریہ جی. آپ اپنا تعارف کریں جی. میرا نام عبدالغفور ہے جی. میں فواد اسحاق اور محسن بھائی کا کزن ہوں فرسٹ. اور اس موقع پہ جب ہم اکٹھے ہوئے ہیں تو دلیپ صاحب کی یاد میں دعائیہ تقریب ہوئی ہے. تو ساری پشاور ان کو مس کر رہا ہے, پورا پاکستان ان کو مس کرتا ہے. اور بے شک وہ پاکستان کے نہیں بلکہ ایشیا کے ہیرو تھے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایشیا کے ہیرو تھے. فواد اسحاق صاحب کے دوسرے صاحبزادے, آپ کا نام؟ میرا نام جی بلال فواد ہے. بلال فواد صاحب, کیا احساسات ہیں آپ کے اس تقریب کے حوالے سے اور دلیپ صاحب کے حوالے سے؟ میں رشتے میں ان کا پوتا لگتا ہوں, اور یہ آج جو تقریب کی گئی تھی ان کے لیے دعا رکھی گئی تھی. اس میں پشاور کے کافی لوگوں نے شرکت کی اس میں دعا کے لیے, اور بہت پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ ہم ان کی فیملی میں سے ہیں اور ہماری ان کے لیے دعائیں ہیں. بہت شکریہ جی. دلیپ صاحب کے پوتے سے آپ کی ملاقات ہوئی. فواد صاحب, انڈیا جانے کا کیا پلان ہے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ابھی تک جو صورتحال ہے, خواہش تو ہماری بہت ہے, اور دیر یا سویر ہمیں جانا تو ہے تعزیت کے لیے. فلائٹس کا ایشو بھی ہے,
اور کووڈ کا ایشو بھی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سازگار سچویشن کو دیکھتے ہوئے ہم ضرور کچھ لوگ خاندان سے تعزیت کے لیے. ٹھیک ہے ناظرین، یہ دلیپ صاحب کے بھتیجے اور دلیپ صاحب کے دوسرے بھتیجے محسن عزیز صاحب سے آخر میں ہم سائرہ بانو کے حوالے سے، ان کی خدمات کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہیں گے، اور اسی پہ ہم پھر اینڈ کرتے ہیں. میری جو آخری ملاقات ان سے ہوئی وہ 2013 میں تھی، جب وہ الزائمرز کے مرض میں مبتلا تھے، اور انہوں نے پہچاننے شروع میں نہیں پہچان سکے، اور بعد میں انہوں نے بہت پہچاننے کی کوشش کی. میرے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے کوئی 2-3 منٹ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھے، مجھے پہچانتے رہے، پھر مجھے اس گال پہ اس گال پہ بڑے پیار کیا، اور پھر ان کی آنکھ میں آنسو تھے، اور بعد میں کافی دیر انہوں نے مجھے گلے ملائی رکھا. میں نے ان کو دیکھا کہ جس طریقے سے سائرہ بانو چچی جو ہے انہوں نے ان کی خدمت کی ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. وہ ایک بہت ہی مشرقی عورت جو ہے، اور ایک بہت شفیق اور بہت محبتی عورت کا کردار انہوں نے ادا کیا. ان کی پوشاک، ان کی جو ہے ہیئر سٹائل، ان کا شیو، ان کی ادویات اور ان کی مختلف جو ضروریات ہیں وہ انہوں نے اس کا خیال رکھا. تقریباً 10-12 سال وہ بیمار رہے، لیکن انہوں نے دلیپ کمار کو آخری وقت تک دلیپ کمار ہی رکھا، اور آخری وقت تک انہوں نے اس کی خدمت کی. اور ہم نے دیکھا کہ جس وقت وہ فوت ہوئے تو کس طریقے سے ان سے لپٹ کے زار و قطار رو رہی تھیں، اور وہ ایک ایکٹنگ نہیں تھی بلکہ وہ دل سے ان سے پیار کرتی تھیں. اور وہ کہتی تھیں کہ میرے اولاد نہیں ہے، میرے بچے نہیں ہیں، لیکن دلیپ صاحب بھی میرا ایک طریقے سے بچہ ہے، اور اس کی بچوں کی طرح وہ ان کی خدمت کرتی تھی، جس طرح بچوں کی خدمت کرتے ہیں. ایک ہی ویڈیو میں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں دلیپ صاحب کی پاکستان کے اندر فیملی، اور پورا ہندوستان اگر دیکھ سک رہا ہے کہ پورے ہندوستان کو دلچسپی ہے، پوری دنیا کو دلچسپی ہے کہ پشاور کے اندر، پاکستان کے اندر فیملی کے جو ممبرز ہیں وہ آپ کو ایک ہی قطار میں ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. یہاں پہ میں نے بچے بھی دیکھے، اس وقت نظر نہیں آ رہے. اس خاندان کی اگلی جو نسل ہے، جی آخر میں ایک دعا کریں گے اور اجتماعی طور پر، اور ناظرین اس کے ساتھ ہی آپ کا بہت شکریہ جی.